ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ باطن کا سفر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی ڈائریکشن میں سفر کرو، ٹریول کرو، یا مغرب کی ڈائریکشن میں چلے جاؤ۔ فرمایا نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ سمت کا سفر، کسی رخ چلنا، یہ مادیت کا سفر ہے۔ بہت سارے لوگ عمرے پر جاتے ہیں، عمرے سے جب واپس آتے ہیں وہ اپنے اندر نہ کوئی تبدیلی نہیں لے کر آتے، ان کی لائف چینج نہیں ہوتی، ان کی روحانی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے گئے تھے ویسے آ گئے۔ اسی موضوع پر علامہ اقبال نے کہا، اقبال کو یہ پوچھے زائرین حرم سے، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا اور کچھ بھی نہیں؟ جو بھی معتمر عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا آتا ہے تو وہ کھجور پیش کرتا ہے، آب زمزم کا پانی پیش کرتا ہے۔ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں وہ جو روحانیت وہاں سے لے کر آئے ہو، وہ جو قلب پر جو نور کی برسات ہوئی ہے، وہ تمہارے اندر نظر کیوں نہیں آ رہی؟ تو سبت کا سفر جو ہے یہ مادیت کا سفر ہے۔ اپنے اندر کا سفر کرنے سے انسان تبدیل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو سمتوں کا سفر ہے اس سے منع کیا ہے کہ سمت کا سفر اگر ہم کریں گے تو اس سے ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی تب ملے گی، باطن کے مسافر ہم اس وقت بنیں گے جب ہم اپنے اندر سفر کریں گے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہم اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں تو دعا میں بھی ہم اللہ سے مخلوق طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ تو مجھے اپنی ملاقات دے دے، تو اپنی معرفت کا نور دے دے، اپنی محبت کی راہوں پر چلا دے، یعنی وہاں بھی ہم اللہ سے مخلوق طلب کرتے ہیں۔ کبھی ہم اللہ سے اللہ کو مانگ کر دیکھیں، کبھی ہم یہ کوشش کریں، پھر دیکھیں کہ ہمارے اندر باطنی طور پر کیسے تبدیلی آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیر نہیں ہے، ہمیں پیر نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں مرید نہیں ہے۔ جتنے بھی ہیں وہ زر کے طالب ہیں، دنیا کے خواہشات کے پجاری ہیں، دنیا طلب کرتے ہیں۔ جس دن ہم نے اللہ سے اللہ کو مانگنا شروع کر دیا، ہم باطن کے مسافر بن جائیں گے۔ باطن کا سفر جو کر لیتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ اللہ کے آرڈرز جو ہیں ان کی عدولی نہیں کرتا، نافرمانی کی طرف نہیں جاتا، اور وہ الخلق عیال اللہ کا مزاج بن جاتا ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، میں نے ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے، اپنے رویے کو ان کے ساتھ مثبت کرنا ہے۔ تو کچھ سوالات بھی ہیں باطن کے سمبلز پر دلالت کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہمارے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اور میں نے کہاں جانا ہے، مجھے کس نے بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، یہ وہ سوالات ہیں کہ جب ہم یہ سوالات کر لیں تو پھر ہم باطن کے مسافر بن جائیں گے۔ شمس تبریز علیہ رحمہ نے جو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ سمتوں میں خدا نہیں ہے۔ فرمایا خدا تو تیرے اندر ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا نا کہ مجھ سے مانگ، میں تیری پکار کو سنتا ہوں، میں تیری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سر اللہ اگر قریب ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کا جو شیشہ ہے وہ دھندلا گیا ہے۔ اگر آئینہ دھندلا جائے، گرد و غبار پڑی ہو، تو ہم خشک کپڑے سے اس کو صاف کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے ہی اگر دل پر گرد و غبار پڑ جائے تو پھر اسے میرے ذکر سے سائیکل کیا کرو، صاف کیا کرو، اسے واش کر لیا کرو۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دل کی گرد و غبار کو اتارے گا۔ لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جو آئینہ ہے اس پر گرد و غبار زیادہ ہوتی ہے، پھر ہم خشک کپڑا نہیں لیتے، کپڑے کو گیلا کرتے ہیں، اس کو پانی میں بھگوتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا اگر ذکر سے دل کی صفائی نہ ہو، دل سیکن نہ ہو، واش نہ ہو، تو پھر آنسوؤں سے دھویا کرو۔ یار جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی وہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر رویا کرتا تھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آوازیں نکلتی تھی جیسے ہانڈی کھول رہی ہو، ہانڈی کے اندر کوئی چیز ابل رہی ہو۔ تو باطن کا سفر شروع تب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ سے کچھ سوال کرے اور اپنی غلطیوں پر فوکس کرے، اپنا احتساب کرنا شروع کر دے۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔
سفر انسان کا تب شروع ہوتا ہے جب وہ اندر کا سفر کر لیتا ہے۔ اگر ہم ویسٹ چلے گئے یا ادھر سے ہم آسٹریلیا کی سیر کر آئے تو بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ چینج نہیں ہوتے، اس لیے کہ انہوں نے ڈائریکشنز کا سفر کیا ہے، سمتوں کا سفر کیا ہے، اپنے اندر کا سفر انہوں نے نہیں کیا ہوتا۔ جب انسان اندر کا سفر شروع کرتا ہے وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، گلا شکوہ نہیں کرتا، غصہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، اس کے ایٹیکیٹس جو ہیں وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ باطن کے سفر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب انسان باطن کا مسافر بن جاتا ہے تو اس کا بولنا بند ہو جاتا ہے، پھر وہ باتیں کم کرتا ہے۔ سراج توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے للہ ما فی التصوف، انہوں نے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو دور سے جانتے ہیں تو وہ بلند آواز سے اسے پکارتے ہیں، چونکہ جو چیز دور ہوگی تو بلند آواز سے اسے پکارا جائے گا، اور جو اللہ کو تھوڑا سا قریب سے جانتے ہیں وہ اس کے ساتھ تانافسی کرتے ہیں، جیسے نماز میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور جو اللہ کو بہت قریب سے جانتے ہیں وہ ہیبت میں رہتے ہیں، وہ ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں، انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کے سامنے اپنے ایکٹ کا، اپنے عمل کا جواب دہ ہونا ہے۔ اس کے دل میں آخرت کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ پچھلی راتی یاد سجن دی ستی آن جگاوے، جو بندہ اس سفر کا مسافر بننا چاہتا ہے وہ رات کے پچھلے پہر اٹھے، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرے، تہجد کے 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد اللہ کے ذکر سے اپنے قلب کی صفائی کرے۔ ذکر کیسے کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا کے اندر نفی ہے اور الا میں اثبات ہے۔ جس بندے کو پہلا کلمہ سمجھ میں آ گیا اٹ مینس کہ وہ باطن کا مسافر بن گیا۔ آج تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں کلمہ سمجھ میں نہیں آیا ہوتا، اسی وجہ سے وہ غصہ کرتے ہیں، گلا شکوہ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا کے اندر کیا ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہے۔ اور لا کے اندر ہم نے اپنی نفی بھی کرنی ہے، یہ امیجن کرنا ہے کہ میں بھی کچھ بھی نہیں ہوں۔ اللہ میں کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اس بات کرتے ہیں کہ ساری طاقتیں اسی کے پاس ہے، سب کچھ اللہ نے کرنا ہے، شفا اللہ نے دینی ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، بیماری اللہ نے دینی ہے۔ تو جب ہم سارا کچھ اللہ کے سپرد کر کے تصور میں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں گے، نفی اثبات کریں گے، تو اس دن ہمیں پتہ چل جائے گا کہ باطن کیا ہوتا ہے، اللہ کا قرب کیا ہوتا ہے، اللہ کی ملاقات کیا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم اللہ سے مانگیں تو پھر یہ نہ کہیں کہ اللہ میری رزق میں برکت کر دے، میری اولاد میں برکت کر دے، یہ دعائیں ٹھیک ہیں، لیکن باطن کا جو مسافر ہے وہ ہمیشہ اللہ سے یہ مانگتا ہے، اے اللہ مجھے اپنی راہ کا مسافر بنا دے، تو اپنی ملاقات کا ذوق دے دے، اے اللہ مجھے اپنی معرفت کا نور دے دے۔ تو باطن کا جو مسافر ہوتا ہے وہ اپنے اندر کا سفر شروع کرتا ہے، جب وہ اندر اتر جاتا ہے تو پھر باہر ہر چیزیں اسے پازیٹیو نظر آتی ہیں۔